السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، پچھلے 2 جمعوں سے اذان اور مؤذن کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر اذان اور مؤذن کی قدر ہو اور اس کی اہمیت ہو، اس لیے کہ اس وقت ہم مسلمانوں کے اندر اذان کی اور مؤذن کی کوئی قدر نہیں۔ اذان کے درمیان بےہودہ کام ہم کرتے ہیں، غفلت میں رہتے ہیں اور بسا اوقات گناہوں میں بھی مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح
اس دور میں ہم مسلمانوں کے اندر مؤذن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سب سے نچلا اگر کوئی مزدور ہے ہماری نظروں میں وہ مؤذن ہے۔ جب ہمارے اندر یہ خیالات آئے تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ اذانوں پر انگلیاں اٹھنے لگیں اور اذانوں کے تعلق سے بیہودہ باتیں شروع ہو گئیں۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اذان کی اہمیت کو اور اس کے فضائل کو جانیں اور مؤذن کی اہمیت کو اور اس کے فضائل کو جانیں۔ چنانچہ اذان کیسے شروع ہوئی اس کا ذکر ہوا، اذان کے کیا کیا فضائل ہیں اس کا بھی مختصر تذکرہ ہوا۔ آئیے اذان حقیقت میں کیا ہے اس کو معلوم کرتے ہیں کہ حقیقت میں جو اذان ہے وہ نبوت کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے۔ اذان یہ نماز کی دعوت ہے اور نماز تمام عبادتوں کی جڑ ہے۔ تو گویا اذان سب سے بڑی دعوت ہے، اسی لیے جو آیت پڑھی گئی اس آیت میں مؤذن بدرجہ اولا داخل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب آپ اس ترجمے کو رکھ کر کے مؤذن جو دعوت دیتا ہے وہ کس کی طرف دعوت دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ تو مؤذن گویا دعوت تامہ دے رہا ہوتا ہے، مکمل دعوت۔ جیسے نماز عبادت تامہ ہے ایسے ہی اذان دعوت تامہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مؤذن کی بڑی قدر ہے، اور جو الفاظ وہ پڑھتا ہے اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ مؤذن اذان جو شروع کرتا ہے وہ اللہ اکبر سے شروع کرتا ہے، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سب سے بلند ہے، سب سے اونچی ہے، سب سے بڑی طاقت اسی کی ہے
سب کچھ کرنے والی ذات وہی ایک ہے۔ دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں اگر غور کیا جائے تو حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہے جن کو عناصر خمسہ یا اجزاء خمسہ کہا جاتا ہے۔ عناصر اربع اور اجزاء اربع کہا جاتا ہے۔ 4 عناصر، 4 اجزاء، 4 چیزوں سے دنیا بنی ہوئی ہے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ حضرات علماء کرام نے اس کی بڑی تفصیلات لکھی ہے۔ آگ کی ایک طاقت ہے، ہوا کی ایک طاقت ہے، پانی کی اپنی ایک طاقت ہے، مٹی کی اپنی ایک طاقت ہے، اور یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ آپ کا اندازہ لگائیں، آگ جب بھڑکتی ہے تو کبھی کبھی ایسے بھڑکتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ لوگوں نے ایسی آگ دیکھی ہے، سمندروں کے درمیان آگ لگی ہوئی ہے، اور پیٹرول کے کنووں میں، پیٹرول کے چشموں میں جہاں سے پیٹرول نکلتا ہے، فرماتے ہیں ایک مقام پر پیٹرول نکالا جا رہا تھا، کچھ ٹیکنیکی خرابی کی وجہ سے اس میں جو آگ لگی ہے، نیچے سے تیل کا چشمہ، تیل کی جھریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہ آگ تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا ستون ہے، ایک بڑا سا پلر ہے آگ کا۔ معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ یہ آگ مسلسل 2 سالوں سے جل رہی ہے، اور اس ملک والوں نے، اس ملک کی حکومت والوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر کوئی ملک اس کو بجھا دے تو اس کے بعد جتنا تیل برآمد ہوگا، جتنا تیل نکلے گا، اس سے ہم 50-50 کر لیں گے، مگر آج تک کوئی ملک اسے بجھا نہیں سکا۔ آگ کی ایک اپنی طاقت ہے، آگ کی ایک اپنی مخلوق ہے۔ اسی طرح پانی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ 3 حصے پانی ہے تو 1 حصہ زمین ہے۔ اگر یہ پانی مل جائے ہم سب غرق ہو جائے۔ پانی کی ایسی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے، اس کے اندر رہنے والی مخلوق ایک عجیب دنیا ہے پانی کی۔ ویل مچھلی جس کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روزانہ 100 کلو بڑھتا ہے، روزانہ 100 کلو بڑھتا ہے اس کا بچہ۔ اب اندازہ لگائیں جب وہ جوانی میں آتی ہے تو کتنی بڑی ہوگی۔ اسی دریا کی ایک مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعوت کا پورا کھانا ایک لقمے میں ہضم کر دیا تھا۔ مچھلی کی مخلوق میں سے ایک مچھلی، ایسا پانی، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ اگر وہ آنا شروع ہو جائے، حضرت نوح علیہ السلام پر، قوم پر ان کی جو عذاب آیا وہ پانی ہی تو تھا۔ دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ پانی نہ پہنچا۔
پہاڑ ڈوب گئے، پہاڑ، دنیا کے پورے پہاڑ پانی میں۔ کیسے معلوم ہوا کہ پورے پہاڑ ڈوب گئے تھے؟ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، مگر وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا جب عذاب آیا پوری دنیا ڈوب گئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہیں غار میں رہنے کا حکم نہیں دیا، کسی مکان میں رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کشتی بنا کر کے، تاکہ کشتی پانی جتنا بھی اوپر چلا جائے وہ کشتی اوپر ہوتی چلی جائے اور پانی کے اوپر رہے۔ تو پانی کی اپنی ایک طاقت، اور ہوا کی طاقت کا اندازہ، اگر ہوا شروع ہو جائے تو پھر دنیا کی مضبوط سے مضبوط طاقت والی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ کویت میں ایک جماعت گئی جس میں ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں ایک زمانے میں ایسی بلڈنگیں بنائی گئی تھی کہ جس میں 90% لوہا تھا اور 10% گارا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں جو بلڈنگیں بنتی ہیں 10% لوہا رہتا ہے اور 90% گارا رہتا ہے، اور وہاں جو بلڈنگیں بنائی گئی تھیں 90% لوہا اور 10% گارا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ قیامت کی صبح تک بھی نہیں گریں گے۔ اللہ نے دکھایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کا طوفان آیا۔ ہوا کا جب طوفان آتا ہے، ہوا جب سر چلتی ہے، کہتے ہیں جیسے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے ویسے وہ بلڈنگیں تھم گئی۔ ہوا کی طاقت، اور قرآن میں موجود ہے کہ قوم عاد جس کی بلندی 60 ہاتھ بلند انسان، لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ دھرتی پر ہی نہیں تھے۔ کھجور کا درخت وہ اپنے ہاتھ سے ایسے نکال لیتے تھے جیسے میں اور آپ بھاجی نکال لیتے ہیں، کوتمیر کی بھاجی نکال لیتے ہیں، ڈنگ کی بھاجی نکال لیتے ہیں زمین سے، ایسے وہ کھجوروں کے درخت کو نکال لیتے تھے۔ اور وہ گھر کہاں بناتے تھے؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں ہاتھوں سے کھرچ کر کے کھود کر کے گھر بنا لیتے تھے پہاڑوں میں۔ اور پھر ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، دھرتی پر ایسے آدمی نہیں تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں گھر بناتے تھے۔ من اشد منا قوہ، یہ نعرہ لگاتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، تو ہوا کا عذاب، ہوا سر چلتی رہی، جس میں آواز ہوا میں، اور پھر ان لوگوں کو جو اٹھا کر کے تنکوں کی طرح ہوا میں اڑا کر کے
لے جاتے اور فضا میں کھلی جگہ میں ایک دوسرے کا سر ٹکرا جاتا تھا اور سر پھٹتا تھا، اور کبھی پہاڑوں کو لے جا کر کے دھڑام سے ان کا سر لگتا تھا، سر پھٹتا تھا، نیچے گر جاتا تھا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ ابھی میں ایک درخت دیکھ کر آیا کورن کنڈے کے راس میں، جیسے ہی ٹرن کیا تو دیکھا کہ ایک درخت گرا ہوا جو کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے تو وہ گر جاتا ہے، جس میں کوئی طاقت نہیں رہتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ قوم اس ہوا کی وجہ سے ایسے بکھری پڑی ہوئی تھی جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت گر کے پڑے ہوئے۔ دیکھا آپ نے ہوا کی طاقت؟ جی ہاں میرے پیاروں، جب ہوا کی طاقت چلتی ہے، سرسر ہوائیں چلتی ہے، اور پھر آگے مٹی کی اپنی ایک طاقت ہے۔ مٹی جب یہ شرارت کرنا شروع کر دے تو پھر بستی کی بستیاں نکل جاتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا حرکت میں آ جائے، زلزلے، اللہ اکبر، زمین کی اپنی ایک طاقت، ہوا کی اپنی ایک طاقت، پانی کی اپنی ایک طاقت، آگ کی اپنی ایک طاقت۔ حضرت علماء فرماتے ہیں جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ یہ ندا لگا رہا ہوتا ہے، یہ آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ اے لوگوں، اس اللہ کے دربار میں چلو جس کی عظمت، جس کی کبریائی، جس کی بڑائی آگ اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے، پانی اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے، ہوا اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے، مٹی اور اس کی مخلوق سے زیادہ ہے۔ اس کی بڑائی کا اندازہ نہ میں لگا سکتے ہیں نہ آپ لگا سکتے ہیں۔ الکبریاء ردائی، اللہ فرما رہے ہیں بڑائی تو میری چادر ہے۔ سب سے بڑے اللہ، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اتنا بڑا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کا مالک کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ سول کورٹ میں ایک حکم جاری ہوا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دینا چاہیے۔ اب وہ جو قتل کیا جانے والا تھا وہ اپنی عرضی داخل کرتا ہے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں بھی طے ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو قتل کرنا ہے، اور پھر وہ اپنی عرضی دائر کرتا ہے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ والا بھی طے کر دیتا ہے کہ یہ قتل کیا جانا چاہیے۔ اب ایک اس کے پاس چانس رہتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو ہمارے ہندوستان کے صدر ہند جن کو کہا جاتا ہے صدر ہند، اس کے پاس لے جائے اور درخواست دے کہ آپ مجھے بچا لیں۔ اب صدر ہند کو یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ سول کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے حکم کو مٹا کر کے اپنا حکم جاری کرے کہ اس آدمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو وہ حکم پاس ہو جاتا ہے۔
علماء فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کے مالک ہے، جسے چاہے جنت میں بھیجے، جسے چاہے جہنم میں بھیجے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ امید بھی ہو تو کامل اور خوف بھی ہو تو کامل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ ایک ہی آدمی جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ جنت میں جانے والا عمر ہی ہوگا۔ اور خوف اتنا تھا اللہ سے، فرماتے اللہ اگر یہ کہے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا سب جنت میں جائیں گے، حضرت عمر فرماتے مجھے اللہ سے اتنا ڈر اور خوف ہے وہ جہنم میں جانے والا عمر ہی ہوگا۔ تو ایسا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں کوئی جملے 4 بار نہیں ہے بلکہ آخر کی 2 مرتبہ ملا لیے جائیں تو 6 مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اس اللہ کے دربار میں آ جاؤ جس کی بڑائی، جس کی کبریائی، جس کی عظمت، جس کی ہیبت، جس کی طاقت سب سے اونچی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اگر اس کا تصور، اس کا خیال مستحضر ہو جائے، انسان کے ذہن میں فوراً اذان کے ساتھ آ جائے تو کیا وہ اپنے کاروبار میں رہے گا، اپنے کام و کاج میں رہے گا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے گا، کھیل کود میں رہے گا؟ نہ، وہ دوڑ دوڑ کے آئے گا مسجد۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کی آواز سنتے تو فوراً رو پڑتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آپ اذان کی آواز سن کر روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے یہی فرمایا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت کا مجھے خیال آ جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اذان کی آواز سن کے ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، ہیبت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ ایک میں اور آپ ہیں اتنے غافل، اتنے دنیا میں ملوث، اتنا دنیا کا مزہ، مؤذن اللہ اکبر کی ندا دے رہا ہوتا ہے، پکار رہا ہوتا ہے، مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اذان کی قدر کریں۔ اذان کا جواب ایک تو یہ ہے کہ اس کا جواب دیں، اور اصل اجابت یہ ہے، اصل جواب یہ ہے کہ ہم اپنا کام و کاج چھوڑ کر کے مسجد آ جائیں۔ جن کے اندر اذان کی عظمت ہوتی ہے، میں مختصر ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں، اس لیے کہ اس وقت حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز جو جاری ہوئی ہے اس کے تحت حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کی طرف سے ہمارے لیے کچھ گائیڈ لائنز آئی ہیں، جس میں جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ 15 منٹ خطبہ، اس لیے وقت کا بڑا اہتمام کرنا ہے اور بہت جلد نماز سے فارغ کرا کر کے لوگوں کو اپنے گھر پہنچانا ہے۔ 5 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن کے دل میں اذان کی عظمت ہوتی ہے ان کا کیا مقام ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک لوہا کوٹنے والا حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور ان کے پڑوس میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہوا تو کسی
محدث نے خواب میں دیکھا اور پھر اس سے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے تمہارا موت کے بعد؟ تو اس لوہار نے کہا کہ الحمدللہ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ہو، بڑے مزے میں ہو۔ اور احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ اس زمانے کے بڑے محدث، بڑے عالم دین، خلق قرآن پر جنہیں 100 کوڑے لگائے جاتے تھے اور جنہیں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا خواب میں، اتنے بڑے، ان کے ساتھ اس لوہار کا مقام جنت میں۔ اللہ اکبر۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا کہ اس لوہار کا مقام وقت محدث کے برابر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، کوئی ایسا خاص عمل ہوگا جس کی برکت سے اللہ نے اس کو وہاں پہنچا دیا ہوگا۔ تو محدث کہتے ہیں میں تحقیق کرنے کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ کے پاس گیا۔ عام طور پر اندرونی حالتیں گھر والوں ہی کو معلوم ہوتی ہیں۔ جا کر کے ان سے کہا کہ میں نے تمہارے شوہر کو بڑے مقام میں دیکھا، بتاؤ ان کے کیا خاص اعمال تھے زندگی میں۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ عیالدار تھے، یعنی بچے والے تھے، اور غریب آدمی تھے، لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے اور وقت پر نماز پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز ان کے اندر تھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نہیں، ذرا غور کر کے بتاؤ کوئی خاص عمل ان کی زندگی کا۔ تو بیوی نے غور کر کے بتایا کہ 2 کام میں نے ان کے دیکھے زندگی میں۔ ایک یہ ہے، سنو غور سے، ایک یہ ہے نماز اور اذان کا احترام اور اہتمام، اس کا ادب اور پابندی، یہ دونوں ایسی تھی کہ اگر وہ لوہا کوٹتے 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 ہتھوڑا اٹھائے رہتے، اذان کی آواز آتی تو وہ ہتھوڑا وہیں سے نیچے چھوڑ دیتے تھے، مارتے نہیں، اور کہتے تھے اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، اب میں کام نہیں کروں گا۔ ہتھوڑا اٹھایا ہوا، مارتے نہیں تھے، چلو ایک مرتبہ مار کر کے چلے جائیں گے، جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دکان میں تھوڑا سا کام ہے، ہاں کر کر کے مکمل کر کے چلے جائیں گے۔ وہ نہیں، ایک ہتھوڑا بھی مارنا گوارا نہیں کرتے تھے، ویسے ہی آہستہ نیچے رکھ دیتے تھے اور نماز کے اہتمام میں نماز کو چلے جاتے تھے۔ اور دوسرا عمل میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ زیادہ بچے والے غریب لوگ، ہم اپنی چھت پر آرام کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ جب رات آتی ہم سونے کے لیے جاتے تو میرے شوہر، میرے میاں بڑی حسرت کی نگاہ سے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے، جو وہ ان کی اپنی چھت پر پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے شوہر ان کو دیکھ کر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ، میں گھر میں اکیلا کمانے والا، میری بیوی، میرے بچے، میں اکیلا کمانے والا، میں رابطہ ہوں، محنت کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، میرا جسم تھک جاتا ہے، اللہ میرا آرام کرنا ضروری ہے۔ اگر میں نہ تھکتا، میری کمر ہلکی ہوتی تو میں بھی پوری رات احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور قرآن پڑھتا۔ یہ کہہ کر کے بسم اللہ کہہ کر کے سو جاتا، کیونکہ دوسرے دن کام پر جانا ہے، تھکان دور ہونا ہے۔ یہ خاص 2 عمل میں نے دیکھے تو اس محدث وقت نے کہا یہی 2 عمل ہیں، اذان کی عظمت اور نیکی کا یہ شوق، انہوں نے وہ مقام پایا
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہی مقام آپ کے شوہر ہے۔ زبیدہ خاتون اپنے ملک سے حاجیوں کے لیے نہر کھدائی، نہر زبیدہ کے نام سے پانی کا انتظام کرنے کے لیے، بڑی دیندار، بڑے نیک۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ بڑے مزے میں ہے، کہا گیا آپ تو بڑے مزے میں اس لیے کہ آپ بڑے بڑے اعمال کرتے تھے، پوری رات قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نہر آپ نے کھدائی کی اتنی بڑی حاجیوں کے پانی کے لیے، اللہ نے نیک اعمال قبول کر کے تمہیں اس مقام پر پہنچایا۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا سنو سنو، میں جن نیکیوں کو بڑی بڑی سمجھتی تھی اللہ نے ان نیکیوں کی طرف نظر بھی نہیں کیا، پھر یہاں ایسے مزے میں کیسے؟ کہا جب بھی اذان ہوتی تھی، اذان کے احترام میں جو دو پٹا نیچے رہتا تھا میں احترام میں سر پر ڈالتی تھی، اس اذان کے احترام میں اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ اس لیے میرے پاس اذان کا بڑا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت مسجدوں کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر شریعت نے یہی فرمایا ہے 5 وقت کی نماز آپ مسجد میں ادا کریں، لیکن ذرا سوشل ڈسٹینس کے ساتھ ماسک کو لگا کر کے آنا، ماسک لگا کر کے جانا، یہ جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز ہے اس پر عمل کریں، سمجھے؟ مسجدوں کو آئے، اذان کا احترام کرے، ورنہ میرے پیاروں کہیں ایسا نہ ہو مسجدیں بند ہو جائیں، اذانیں بند ہو جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے قیامت سے پہلے اذانیں بھی بند ہونا ہے، نمازیں بھی بند ہونا ہے، گویا اس کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا، اور کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ نکال کر کے گرانا ہے، اس کی بھی ابتدا ہو گئی ہے۔ بہانے بہانے سے طواف ختم، بہانے بہانے سے عمرے ختم، بہانے بہانے سے 2 سال سے حج ختم۔ ہاں ایک وقت آئے گا دجالی زمانہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے میرے پیاروں اس وقت کامل ایمان والوں کی ضرورت ہے، منافقین کی ضرورت نہیں ہے، آدھے تیتر آدھے بٹیر، کامل ایمان والوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، حضرت امام مہدی آنے والے ہیں، دجال نکلنے والا ہے، اور اس وقت دنیا ہمارے سامنے کھل کر کے آ رہی ہے۔ کب؟ جب ہم دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے اور ایمانداری سے دنیا داری کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے، اور وہی گھاٹا ایمان والوں کا امتحان ہے۔ اس لیے میرے پیاروں ان چیزوں کو سمجھیں۔ یہ کتاب ہے دجال کون کب کہاں، 3 جلدوں میں ہے، اگر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو خرید کر کے پڑھیں، اس میں پوری باتیں لکھ دی گئی ہیں حدیث کی روشنی میں، اب کیا ہونے والا ہے، 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 یہ جو کچھ حالات ہیں اس کتاب میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا پیسے کو ختم کر دیا جائے گا، بہت پہلے میں پڑھ چکا ہوں کہ پیسہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جو کارڈ کا انتظام حکومت والے کر رہے ہیں، ڈیجیٹل کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، وہ کارڈ، یہ کارڈ، یہ تو آئے گا کہ اچانک اعلان ہوگا کل کے بعد 1 روپیہ بھی کسی کے پاس نہیں رہے گا، یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں اگر ہو سکے تو کتاب لے کر کے پڑھے، یا نہیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے توفیق دی تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حالات کو جان کر ایمان کامل کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کامل نمازوں کی پابندی، تلاوت، ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے تحت احتیاط جتنی برتی جائے اتنی برتی جائے، حماقت نہ کرے۔ میرا بچہ ہمیشہ بولتا ہے حماقت کرو نہ کو کرو، تو اس طرح حماقت نہ کریں، حماقتی کریں گے ڈنڈے کھائیں گے، گاڑیاں ضبط ہوں گی اور ظلم تو ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں احتیاط کرو۔ آج شام 10 بجے سے لے کر پیر کی صبح 5 بجے تک کرفیو ہے، خواہ مخواہ باہر نہ جائیں،
سمجھ رہے؟ حماقت کر کے باہر نہ جائے، پھر پریشانی اٹھائیں گے. اور یہ سب نوٹڈ ہے، داڑھی، جبہ، ٹوپی، مسلمان، اذان، نماز، یہ ساری چیزیں، رمضان، تراویح، حج، عمرہ، یہ سب پہلے سے ہے. اس لیے میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ان گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے اور پھر دعا اور استغفار میں زندگی گزارے. اللہ تبارک و تعالی یہ جو حالات آئے ہیں یہ قرب قیامت کے حالات ہیں. ان حالات میں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسلام پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جتنے عبادت گاہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.